أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد صلوات على محمد وآل محمد سب سے پہلے ہمارے ساتھ آپ آج کی دعا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيان عن المجرمين یعنی اے اللہ ہمارے روزے کو روزے داروں جیسا قرار فرما، ہماری نماز کو نماز گزاروں جیسا شمار فرما، پالنے والے ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار فرما، معبود ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، جس طرح سے تو مجرموں کو معاف کرتا ہے پالنے والے ہمیں معاف فرما۔ دیکھیے ہم نے اس میں دعا کی آج، مختصر شرح، اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع پہ آئیں گے، اور انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں ہمارا عنوان ہوگا معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ جو پہلی دعا کی گئی ہے کہ میرے روزے کو روزے داروں جیسا، نماز کو نماز گزاروں جیسا شمار کر دے، بنا دے ایسا۔ ہمارے روزہ ظاہر ہے، روزہ ہم نے کیا بتایا تھا؟ روزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ نماز فجر یعنی فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے روک لینا، وہ تمام چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں ان سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام ہی روزہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس روزے میں اور کون سے مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ نماز ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، ہم نے صبح کی پڑھی، ابھی ہم نے ظہر اور عصر با جماعت ادا کی ہے، روزے کی حالت میں ادا کی ہے، اس کے باوجود ہم سے دعا کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہماری نماز کو نماز گزاروں جیسا بنا دے۔ یاد رکھیں ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ روزہ بھی ایک ظاہری روزہ ہے اور ایک باطنی روزہ ہے، نماز بھی ایک ظاہری نماز ہے اور ایک باطنی نماز ہے۔ بظاہر ہم روزے سے ہیں، یہ ظاہری روزہ ہمارے پاس ہے، ہم نے نماز پڑھی، یہ ظاہری نماز ہم نے ادا کی، لیکن کیا اس کی معراج کو ہم پہنچے یا نہیں پہنچے؟ اس کے کمال کو پہنچے یا نہیں پہنچے؟ یا ہمارا روزہ جو مقصد خدا ہے لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم اس روزے کے ذریعے تقوی حاصل، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اللہ نے روزے واجب کرنے کا جو ریزن بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو روزے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم متقی شمار ہوں۔ تو ایک ظاہری اور باطنی،
اسی طرح سے انسان کے بھی دو حصے ہوتے ہیں، ایک روحانی اور ایک جو حیوانیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی انسان کے اندر جو حیوانیت ہے اور ایک روحانیت ہے، یعنی ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ ممکن ہے کہ ہم جسمانی طور پر، حیوانی طور پر مدمست ہوں، صحیح، لیکن ہماری روح پژمردہ ہو، روح کے اندر وہ بات نہ ہو، وہ تازگی نہ ہو جو ہمارے جسم میں۔ ہم جسم سے صحت مند ہیں لیکن ہماری روح میں نہ قرآن ہے نہ نماز ہے، نہ واجبات نماز ہم نے ادا کیے، نہ ہم نے کوئی اور چیز ادا کی۔ تو اب ایسے میں ہم نے جب نماز بھی نہیں پڑھیں گے، قرآن بھی نہیں پڑھیں گے، صحیح ہے، صدقہ بھی نہ دیں، واجبات کو ادا بھی نہ کریں، خمس بھی نہ ادا کریں، زکوٰۃ بھی نہ ادا کریں، حج کو بھی نہ جائیں، زیارت کو بھی نہ جائیں، تو سکون قلب کے لیے، اس روح کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کھایا پیا، اس کا انتظام کر لیا، جسم بیمار ہوا اس کا علاج کر لیا، لیکن روح ہماری بیمار ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اسی کے لیے ہم اللہ سے آج دعا کر رہے ہیں کہ پالنے والے ہم نے نماز تو پڑھ لی ہے، ہم نے روزہ تو رکھ لیا ہے، لیکن ہمارے روزے کو جو حقیقی روزے دار ہیں ان جیسا بنا دے، وہ معرفت ہمیں روزے کی حاصل ہو جائے کہ جو ایک روزے دار کی ہونی چاہیے، ہماری نمازیں اس مقام و منزل پر پہنچ جائیں کہ جو نماز گزار جس طرح سے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ نماز کے بارے میں قرآن صاف صاف اعلان کر رہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صحیح ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور اس کے باوجود یہاں سے جانے کے بعد پھر وہی کام کر رہے ہوں کہ جو اللہ کی نگاہ میں منکر ہے، تو اس کا مطلب کہ ہماری نماز گزاروں جیسی نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور آیت اللہ محسن قراءتی اپنی کتاب راز نماز میں لکھتے ہیں کہ اگر تمہیں جاننا ہو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ دیکھ لو کہ تم گناہوں سے کتنا بچ رہے ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نماز بھی پڑھتے رہو اور گناہ بھی کرتے رہو۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں نماز قبول ہوتی جائے گی تو آپ کے گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ آسان سا فارمولہ ہے، اور دلیل انہوں نے وہی قرآن کی آیت دی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور ظاہر ہے آخر میں ہم نے اللہ سے مغفرت طلب کی، پالنے والے تو مجرموں کو بخشنے والا ہے، ہمارے جرم ہمارے گناہوں کی بھی مغفرت فرما۔ اور ہم نے کہا کہ ہمیں استغفار سے ہمارا دامن چھوٹنا نہیں چاہیے، اولاد چاہیے تو استغفار ہے، رزق چاہیے تو استغفار ہے، دنیا کی دولت چاہیے تو استغفار ہے۔ جب ہمیں افطار کرنا ہے تو افطار کے وقت کہنا ہے یا واسع المغفرہ اغفر لی، صحیح ہے، اے وسیع مغفرت والے۔ ظاہر ہے جس طرح سے ہمارا اور آپ کا مزاج ہے مغفرت کا، وہ بہت تنگ دائرہ ہے، اس کا وہ نیرو ہے، اس میں اتنی وسعت نہیں پائی جاتی کہ ہم کسی کو ہمارے ساتھ وہ کچھ بھی کر دے ہم اسے معاف کر دیں، لیکن خدا، بند عالم اور اہل بیت علیہم السلام اور انبیاء کرام، اولیاء خدا، ان کا جگر اتنا وسیع ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہ جن کی وجہ سے کربلا میں امام پہنچے، جن کی وجہ سے آپ مصیبتوں میں گرفتار ہوئے، ان کو بھی معاف کرنے میں آپ نے دیر نہیں لگائی، صحیح ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت میں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آ رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام موسیٰ کاظم علیہ
آپ کو ملے گا کہ ان کے ساتھ ان لوگوں نے برائی کی اور انہوں نے اسے معاف کیا. صحیح ہے. بس کہا بیٹا مر جاتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تو راہ خدا میں اسے آزاد کر دیا. ظاہر ہے ہم بھی خدا کی بارگاہ میں جب التجا کر رہے ہیں تو التجا کر رہے ہیں کہ پالنے والے تو ہمیں بھی بخش دے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ صفت موجود ہو. ایک مرتبہ ہمارے چوتھے امام کسی کو کچھ صدقہ دے رہے تھے، کچھ ہدیہ کر رہے تھے. کسی نے کہا مولا آپ اتنا کیوں دے رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے. تو امام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ اگر ہم دینا بند کر دیں تو کہیں وہ دینا بند نہ کر دیں. ہم وہ دیتا ہے اور ہم دیتے ہیں. اب اسی طرح سے اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ یہ توجہ کر لیں کہ اگر ہم اللہ سے مغفرت کے طالب ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے کو کتنا معاف کرتے ہیں، ہم دوسرے کی باتوں کو کتنا نیگلیکٹ کرتے ہیں، دوسرے کے غلطیوں کو ہم کتنا درگزر کرتے ہیں. کتنا چھوڑو جانے دو، ہو گیا، انسان ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے. اگر ہم ایک ایک بات کو پکڑ کے بیٹھے ہیں اور اللہ سے چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو وہاں بھی مشکل پیدا ہونے والی ہے. اور پھر کہا غفلت کی نیند سے ہمیں بیدار کر دے. اب آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور ہمارا موضوع ہے معرفت امام زمانہ، جس کے اوپر انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں گفتگو ہوگی. امام کی معرفت، باقاعدہ حدیث ہے من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو اپنے امام کو، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. صحیح ہے. دنیا کا علم چاہے اس کے پاس جتنا ہو، اگر اپنے ہادی اور اپنے رہبر اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا، اور ہم اور آپ، یہ سوال ہم سے بھی ہے اور آپ سے بھی، کہ آیا ہم اپنے امام کو کتنا جانتے ہیں؟ ایک ہے اماموں کے نام یاد کر لیے. پہلے امام حضرت امام علی علیہ السلام، دوسرے امام حضرت حسن علیہ السلام، تیسرے امام حضرت حسین علیہ السلام، اور اس طرح سے ہم 12ویں تک پہنچ گئے. تو کیا اتنا جان لینا، ناموں کا جان لینا امام کی معرفت ہے؟ جو واقعات مساجد میں، مجالس میں بیان ہوتے ہیں، کیا اتنا کافی ہے؟ ہم میں اور آپ میں اپنے امام کو جاننے کی جستجو کتنی ہے؟ ہم کتنا چاہتے ہیں کہ جانیں؟ جو کہ تنہا امام ہمارے امام زمانہ ہیں کہ جن کی ولادت، جن کی زندگی، جن کی حکومت، جن کی موت، جن کا دفن، نماز جنازہ، غسل تک روایتوں میں موجود ہے، لیکن جو ظاہری باتیں ہیں وہ بھی ہم نہیں جانتے کہ ظہور کیسے ہوگا، حکومت قائم ہوگی تو کیسے ہوگی، کہاں آپ کا کیپٹل کیا بنے گا، کیا کیا کام آنے کے بعد انجام دیں گے. ظاہر امام کی حکومت ہوگی، جو حکومت تقریباً 19-20 سال چلے گی، اس میں رجعت ہوگی. رجعت کس کو کہتے ہیں ہم کتنا جانتے ہیں؟ صحیح ہے. آپ کتنا جانتے ہیں رجعت کے معنی کیا ہے؟ ہم لوگ دعائے عہد میں روزانہ پڑھتے ہیں، وہی رجعت ہے کہ پالنے والے انحال بینی و بینہ الموت. صحیح ہے کہ میرے اور امام زمانہ کے درمیان اگر موت حائل ہو جائے، یعنی موت رکاوٹ بن جائے، تو پالنے والے مجھے قبر سے اس طرح نکالنا کہ میں کفن پہنے ہوئے ہوں، تلوار
کھینچے ہوئے ہوں، نیزہ اٹھائے ہوئے ہوں اور امام کی آواز پر لبیک کہتا ہوا آگے بڑھوں، تو ظاہر ہے قبر سے اٹھنا ہی یہ رجعت ہے۔ تو کیا پوری دنیا کے لوگ پلٹا دیے جائیں گے؟ جتنے مر رہے ہیں سب کو اٹھایا جائے گا، یا ان میں کچھ تعداد معین ہے، کسے اٹھایا جائے گا کسے نہیں اٹھایا جائے گا؟ تو یہ بحثیں کس میں آئیں گی؟ ہماری رجعت کے درمیان آئیں گی، جس میں ایک گوشہ ہم اس میں ذکر کریں گے، چونکہ رجعت امام کے دور حکومت میں ہی ہوگی۔ رسول خدا تشریف لائیں گے، مولا کائنات تشریف لائیں گے، جو سخت ترین ظالم ہوں گے وہ آئیں گے، یعنی خود یزید بھی آئے گا، اسے بھی پلٹایا جائے گا۔ تو یہ رجعت کا زمانہ ہوگا۔ امام جب ظہور کریں گے، ظہور کا طریقہ کار کیا ہوگا، کہاں سے قیام کریں گے، کہاں پر رہیں گے، طرز حکومت کیسے ہوگا، ان کے اصحاب کے صفات کیا ہوں گے، امثال کس طرح کے ہوں گے، کہاں کون کون سے حادثات پیش آئیں گے، دنیا کا نقشہ کیا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ سب باتیں جب ہم شخصیت امام کو جاننے کی کوشش کریں گے تو اس ماہ مبارک میں ذکر ہوں گی کہ امام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ دنیا کا نقش و نگار کیا ہوگا، کیا آج جو آبادی ہے وہی رہے گی، کیا جس طرح کے افراد ہیں وہی موجود ہوں گے یا اس سے الگ ہوں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیے امام کے وجود کے بارے میں شک جو پیدا کیا جاتا ہے کہ آیا ہے یا نہیں ہے، اس کے دلائل بیان کیے جائیں گے۔ خود آپ کے چچا جعفر کذاب جن کو کہا جاتا ہے کہ جو 11ویں امام کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جو کہ امام کی نماز امام کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھا سکتا، تو ظاہر ہے آخر انہیں کذاب کہا جاتا ہے۔ انہوں نے توبہ کی یا نہیں کی، ان کا یہ عمل کس درجہ تھا، کس مقام و منزل پر تھا، چونکہ ان کے بارے میں کئی الزامات ہیں کہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا۔ انہیں کذاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا۔ اور شراب کا پینا، عباسی حکما کے ساتھ، خلفاء کے ساتھ آپ کی اٹھک بیٹھک، ان کے ساتھ جوئے کا کھیلنا، اس کے علاوہ دربار خلافت میں امام کی شکایت کرنا، جس کی وجہ سے آپ کے گھر پہ چھاپا پڑنا، مال و اسباب کا لوٹ لیا جانا، خود آپ کی والدہ گرامی جناب نرجس خاتون کو نظر بند کیا جانا، یہ تمام باتیں کس میں آئیں گی؟ شخصیت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں، کہ جو آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے افراد یہ لوگ ہیں۔ پھر ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا جعفر کذاب واقعی کذاب ہیں یا تواب ہیں؟ تواب ہیں تو کیسے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں تاریخ میں کئی شخصیتیں ہمیں ملتی ہیں، مثلاً بہلول دانا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری؟ دیوانگی کی زندگی گزاری۔ تو کیا واقعی وہ دیوانے تھے؟ یا کچھ لوگ اور ہیں تاریخ میں کہ جنہوں نے مصلحتاً اپنے حلیے کو تبدیل کر لیا؟ تو کیا جناب جعفر، چونکہ امامت کا دعویٰ کرنے والے آپ سے پہلے جناب محمد حنفیہ ہیں کہ جو بعد شہادت امام حسین علیہ السلام، صحیح ہے، لوگ ان کو امام سمجھتے تھے کہ وہی امام ہیں، چونکہ وہ مولائے کائنات کے فرزند ہیں، اور مولائے کائنات کے فرزند ہونے کے علاوہ باصلاحیت ہیں، فقیہ ہیں، تو لوگ ان کی امامت کے قائل تھے۔ تو یہ ہمارا انشاءاللہ اس پورے ماہ مبارک میں ایک محور ہوگا، اور جس پر گفتگو ہوگی یکے بعد دیگرے، ولادت سے لے کے آپ کے ظہور اور پھر حکومت، قیام اور
آپ کی شہادت تک انشاءاللہ، جس میں رجعت کی گفتگو آ جائے گی، نواب اربع کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، خصوصیات امام زمانہ کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی، تاکہ ہم اپنے امام کو زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ تو یہ ماہ مبارک ہے، اس میں ہماری امام کے لیے بھی کچھ ذمہ داریاں موجود ہیں، لیکن ہم ان ذمہ داریوں سے برطرف ہیں، غافل ہیں، تاکہ ہم اس طرف متوجہ ہوں اور امام کے لیے ہمارے دلوں میں تڑپ بڑھے، جس کے لیے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو اس ماہ مبارک تک امام شناسی کے اس درس کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔